ہے وہ مولویوں کے ساتھ خاص ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس پر عمل کتنا کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگایا تھا، لہذا پیسہ جیب میں ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی نوٹ تو نوٹ ہے، نوٹ تو نوٹ ہے، چوری سے آئے تب بھی نوٹ ہے، رشوت کا آئے تب بھی نوٹ ہے، سود سے آئے تب بھی نوٹ ہے، اور اگر لاٹری سے آئے گا تب بھی نوٹ ہے۔ نوٹ تو نوٹ ہے، اس میں حلال اور حرام کیا؟ نوٹ تو نوٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں حلال۔ اس بھائی سے یا اس ٹولے سے آدمی پوچھے کہ گھر میں 3-4 عورتیں ہیں، ایک بہن ہے، ایک اسی کی عمر کی بیٹی ہے، اس سے تھوڑی عمر کی بھانجی ہے، انہی کی ملتی جلتی عمر کی ایک بھتیجی ہے، اور ساتھ ایک بیوی بھی ہے، یہ 5 ہی عورتیں ہیں، یہ بھی 5 عورتیں ہیں، پھر اس میں حلال کیا اور حرام کیا؟ ایک کلمے کے ذریعے ایک عورت ہمارے لیے حلال ہے اور باقی 4 حرام ہے۔ اسی کلمے، اسی شرعی قانون کے ذریعے ایک نوٹ حلال ہے اور باقی کے 4-5 نوٹ حرام ہیں، چاہے وہ نوٹ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ نوٹ تو نوٹ ہے، لیکن جو حلال کمائیں گے وہ حلال ہے، جو حرام طریقہ سے آئے گا وہ حرام ہے۔ جس طرح کی عورت تو عورت ہی ہے، جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، باقی آپ کے لیے حرام ہے۔ مال حلال ہوگا تو ساری برکتیں حاصل ہوں گی، مال حلال ہوگا اللہ سے جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، 57-58 ملک ہیں ہمارے، مسلمانوں کے 60 کے قریب ملک ہو گئے، مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہو گئی، لیکن پریشان ہیں۔ کہیں اتنا سا اسرائیل ہے وہ ہمیں مار رہا ہے، کہیں فلاں ملک ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، کہیں ہماری مالی اور اقتصادی جتنی پالیسیاں ہیں کسی فلاں ملک کے ہاتھ میں ہیں۔ اس وقت مسلمان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہر جگہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام کی مدد و نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ مسلمان جس بحران سے دوچار ہیں ان کو اس سے نکال، لیکن دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ کیوں سنی نہیں جا رہی؟ کبھی یہ بھی غور کیا؟ اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جن میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی روزی حلال کی ہو۔ بنیادی شرط، اگر دعا مانگنے والی کی روزی حرام ہے اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں گھر میں بیٹھ کر تو بعد کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور وہ صرف طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا، ان اللہ امر المومنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اب وہ حکم کیا ہے؟ اسی حدیث میں وہ حکم میں ذکر کرتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے، اسی حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، نہیں سنی جا رہی۔ یہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اور وہ کہتا کیا ہے؟ یا رب یا رب، لمبا سفر کر کے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال، پراگندہ حال، کپڑے بے حال، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں مطعموں کا حرام، میرے بندے تو اپنا ملک چھوڑ کے آ گیا، بال بچوں کو چھوڑ کر آ گیا، میدان عرفات میں پہنچ گیا، لیکن تیری روزی حرام تھی۔ مطعموں کا حرام، و مشربوں کا حرام، و ملبسوں کا حرام، و غذیت بالحرام، تیری غذا،
تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا کپڑا، ہر چیز حرام سے تھی. فأنا یستجاب لذلک، اس آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اندازہ کریں، وہ گھر میں نہیں ہے، گھر کو چھوڑے ہوئے ہے، بیوی بچوں میں نہیں ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، میدان عرفات میں کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تیری دعائیں نہیں سنوں گا. کیوں؟ تیرا کھانا پینا، تیرا لباس، تیرا اوڑھنا بچھونا، تیری ہر چیز حرام تھی، تیری دعائیں نہیں سنی جائیں گی. دعا کی قبولیت کے لیے اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ دعا چاہے حاجی مانگے، میدان عرفات میں مانگے، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر مانگے، حرم شریف میں مانگے، دعا قبول نہیں ہوگی اگر روزی حلال نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے حلال روزی کے سلسلہ میں قرآن کریم میں انبیاء کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، سورۃ البقرہ آیت 176، اے رسولو حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ سورۃ المومنون آیت 51 اور سورۃ البقرہ آیت 176 میں عام انسانوں کو حکم دیا، اور آیت 172 میں 168 اور 172 ذہن میں رکھیں. آیت 168 میں عام انسانوں کو اور آیت 172 میں مومنوں کو حکم دیا اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، جو رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو روزی تمہیں مہیا کر رہے ہیں، اس میں سے صرف حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. مومنوں کو وہی حکم، رسولوں کو وہی حکم، اور تیسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، اس زمین پر جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صرف حلال و طیب کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ساتھ ہی فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی، شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. اور ہم مسلمان ہو کر بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی دشمنی کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ہر وہ سکیم، ہر وہ انداز جو شیطان کی چالوں کے سلسلے میں آتا ہے مسلمان اپنائے ہوئے. یہ آپ کے سامنے مضمون لکھا ہوا ہے لاٹری. لاٹری میسر، میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ لاٹری، بت اور تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ چاروں کام نجاستیں ہیں، یہ چاروں کام برے ہیں، یہ چاروں کام گندگی ہیں، رجس، یہ نجس کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ. اللہ رب العزت نے نام لے کر میسر کو رجس قرار دیا، میسر کو نجس قرار دیا، میسر کو گندگی قرار دیا. یہ میسر، اس کو لغوی طور پر دیکھ لیں، میسر کا معنی ہوتا ہے آسانی سے پیسہ، یسر سے. الدین یسر مشہور حدیث ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اسی سے یہ میسر ہے. آسانی سے پیسہ ہاتھ آ جائے یہ جوا ہے. بغیر محنت کے، بغیر قد و کاوش کے، بغیر دماغی سوچ فکر کو استعمال کیے، بغیر جسم کی کوئی محنت کیے، بغیر کسی وجہ کی آسانی سے پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو یہ جوا ہے. اللہ نے اس کو نام دیا میسر.
اور لغت کہہ رہی ہے کہ جو آسانی سے پیسہ ہاتھ آ جائے وہ میسر ہے۔ اسلام کو آپ چیک کر کے پورے اس کے نظام مالیات کو چیک کر کے دیکھیں، اگر وراثت کو چھوڑ دیا جائے، کسی کا دیا ہوا ہبہ یا گفٹ، ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی بغیر محنت کے لایا ہوا کوئی پیسہ، کوئی مد، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حلال ہو۔